25 دسمبر کرسچن مسیحی برادری کرسمس ڈے مناتی ہے۔ ان کا دین ہے، وہ جانے، ان کا دین جانے، ان کے عقائد جانے۔ یاد رکھیے، کرسمس ڈے کا ان کا جو تہوار یا عید ہے، اس کی بنیاد ایک انتہائی غلط مشرکانہ اور کفری عقیدے کے اوپر ہے۔ ان کے نزدیک، ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی ولادت کا دن ہے 25 دسمبر۔ تو 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منا کر وہ گویا کہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس دن اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کے عقائد کی بنیاد پر جو تہوار وہ مناتے ہیں، کیا کسی مسلمان کے شایان شان ہے کہ اس قسم کے تہواروں کو ان کے ساتھ مل کر مناتا ہوا نظر آئے، یا ان کی ایسے تہواروں کی مجلس کے اندر شریک ہوتا ہوا نظر آئے، یا کیک کاٹتا ہوا نظر آئے، یا تحفے تحائف مبارک بادروں کے تبادلے کرتا ہوا نظر آئے؟ یہ ایک مسلمان کی غیرت ایمانی کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اخلاص جو مسلمانوں کے بچے بچے کو آتی ہے، جس مسلمان کا سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کے اوپر یقین ہے، وہ مسلمان نہ کرسمس منائے گا، نہ کرسمس کے تہوار میں شرکت کرے گا، نہ کیک کاٹے گا، نہ کسی کو کھلائے گا، نہ تحفہ دے گا، نہ اس موقع کے اوپر مبارک بادوں کے تبادلے کرے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص تو ہمیں یہی بتا رہی ہے، لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اور اگر یہ اس طرح کے لوگ کفری عقائد رکھنے والے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے یہ تہوار بنا رہے ہیں، تو ایک مسلمان کا اعلان ہونا چاہیے، بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے کفریہ عقیدے سے بھی اعلان برات کرتے ہیں، اور جن تہواروں کی بنیاد اس قسم کے کفریہ عقائد کے اوپر ہے، میں اللہ پر ایمان رکھنے والا، اس کی وحدانیت پر یقین رکھنے والا، اس قسم کے تہواروں سے بھی علل اعلان برات کرتا ہوں، بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس قسم کے تہوار منانے کی، ان موقعوں پر کسی کو مبارکباد دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمدردی سمجھ کر، کوئی رواداری سمجھ کر، کوئی مذہبی ہم آہنگی سمجھ کر ایسا کر رہا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ کیا وہ اللہ کو گالیاں دے اور میں اس گالی کے اوپر اس کو مبارکباد دیتا رہوں؟ رواداری کے نام پر، ہم آہنگی کے نام پر، کم از کم میری غیرت ایمانی اس چیز کو گوارا نہیں کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ عز و جل ہمیں دین کے جو صحیح عقائد ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کا فہم نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان اور صحیح عقیدے کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔